المناجی میں لکھا ہے کہ یہ جو رفتار ہوگی نا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی وجہ سے ہوگی۔ جتنا مصطفیٰ کریم سے قرب زیادہ ہوگا، اتنی ہی رفتار تیز ہوگی۔ ظاہر ہے ہمیں محبت ہوگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تب بھی ہم لوگ اپنی زندگیوں کو ایسے گزاریں گے جیسے محبوب نے چاہا، جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ یاد رہے، پلسرات ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا نا، اس کے لیے وسیع و عریض وادی کی طرح ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سعید بن ابو ہلال نے فرمایا، میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پلسرات بعض لوگوں پر بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور بعض کے لیے کشادہ وادی کی طرح ہوگا۔ ذرا جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو تو وہ رسیوں کے اوپر سے کتنی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ایکسپرٹ بننا ہے، بلکہ اپنے اعمال کو اخلاص اور عمل سے حسن دینا ہے۔ اب ہمارا ایک تو ایمان اس پہ ہونا بھی لازم ہے کہ پلسرات کا انکار گمراہی ہے۔ پل سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ مریم میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کوئی تم میں سے ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کی زبان پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پلسرات سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کون گزرے گا؟ سب سے پہلے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر کون گزرے گا؟ انبیاء کرام، پھر یہ امت اور پھر باقی امتیں گزریں گی۔ جو سب سے تیز رفتار لوگ ہیں نا، کے بارے میں سنتے ہیں، کریم رب نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پلسرات پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میری ذکر سے تر رہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے اور اپنی زبانوں کو کس سے تر رکھنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اور زبانوں کو ہم نے کوئی غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا۔ کیسے رکھنا ہے زبان کو؟ ہم نے گلوں سے دھو کے، ہم نے غلط باتوں سے دھو کے اپنی زبانوں کو ستھرا کر کے اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ سب سے آخر جو پلسرات سے گزرے گا نا، وہ شخص ہوگا، اس کے بارے میں ہے کہ آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ جیسے اناڑی بندہ گزرتا ہے نا، ایسے ہی گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا کریمہ، مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ تو کریم رب ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی، بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی ہے۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی، انہوں نے سورہ مریم کی یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تلاوت کی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے۔ جب نیک اور بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی یعنی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا
جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یہ آج کل تو سمجھنا کون سا مشکل ہے. جیسے ایک فون ہے، اس کے اوپر آپ نے پاسورڈ فنگر ٹپس کا لگایا ہوتا ہے، تو 100 فنگر آپ لگاتے رہے وہ نہیں کھلتا ہے نا، ایسی بات. وہ تو ہے ہی ساری چیزیں. اللہ اکبر کے فرمانوں پہ چلنے والی. اللہ اکبر. مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا. جنتیوں پر یہ انعام یہ بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں ہے، لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گی اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں کیسے رہیں گے؟ ایک دن 2 دن نہیں، ہمیشہ رہیں گے. خالدون. رات کی مسافت کتنی ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ بہت سے علماء مفسرین نے حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام ضحاک رحمت اللہ علیہ سے نقل فرمایا کہ پل صراط کا سفر 3000 کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے. تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہوا ہے. اور دوسرا قول حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ منقول ہے، پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ پر ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے. اس پر سے وہ گزر سکے گا کون؟ جو خوف خدا کے باعث ناتواں اور کمزور ہوگا. ہمارے نبی کی دعا اور فرشتوں کی ندا کیسے وہ سنیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے رب سلم رب سلم دعا کر رہے ہوں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے. اور فرشتے بھی اس پر کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہوں گے، مولا کریمہ سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار. اس طرح جو مومن ہوں گی ان کا بھی شعار کیسے ہوگا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنین کے شعار ہوگا رب سلم رب سلم، مولا کریمہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار، مولا کریمہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے. آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنے عملوں کو حسن دینا ہے. کیسے؟ کہ خالصتاً ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اچھے اچھے عمل کرنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنی ہوگی، کیونکہ محبت اسی سے کی جاتی ہے نا جس کا ہمیں فائدہ ہو، اور محبوب سے محبت تو ہمیں اس دن بھی کام آئے گی. پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. ہم تو لا الہ پڑھنے والے خوش نصیب لوگ ہیں. اگر ہم لوگوں نے صحیح اچھا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیے، یعنی اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری، تو پھر ہمیں اس دن کتنے فائدے ہوں گے. خود بھی دعا کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہوں گے، مصطفیٰ کریم بھی دعا کر رہے ہوں گے. آپ ذرا سوچیں، دیکھیے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے نا ان کے لیے سفر کتنا آسان ہے. کیسے؟ جن کے پاس زیادہ محنت کے بعد اللہ نے ان پہ فضل کیا ہوتا ہے تو وہ جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں. وہی جو اتنے سالوں پہ محیط ہوتا تھا سفر، جو اونٹوں پہ کیا جاتا تھا، جو گھوڑوں پہ کیا جاتا تھا، اب کتنے گھنٹے میں کیا جاتا ہے؟ 3 گھنٹے ایسے ہی لگتے ہیں نا جہاز پہ. جیسے پاکستان سے آپ نے سعودیہ جانا ہو تو 3 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن دیکھیے گھر سے آنا، پھر رستے کے اندر بھی سوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ایئرپورٹ کے اندر بھی 3 گھنٹے پہلے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کلیئر کرنے میں پھر بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. یعنی تقریباً 12 گھنٹے ہمارے گھر سے لے کے وہاں تک پہنچنے میں لگتے ہیں. لیکن جنہوں نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے ان کا اپنا ہو تو پھر اور بھی نہیں سفر شارٹ ہو جائے گا.
ہو جائے گا نا. لیکن جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں اپنے اللہ پہ بھروسے کے اوپر، تو اللہ ان پہ احسان کرتا ہے نا. انہوں نے ابتدا میں اپنی زندگیاں کھیل کود میں ضائع کی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا باہر نکل کے دیکھیں نا مزدوروں بیچاروں کو. یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، وہاں تو ہم نے پرماننٹ رہنا ہے. آپ کو جنت چاہیے، پلسرات سے بھی گزرنا ہے، تو پھر آج سے ہم نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے اور محبت کس سے کرنی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. اللہ کریم ہمیں سلامتی سے پلسرات سے پار لگائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو.